تو پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلامیات کی جماعت 5 کا سبق پڑھا تھا، جمعہ مبارک کی فضیلت۔ آئیے آج ہم اس کی مشق مکمل کرتے ہیں، جو کہ پیج نمبر 26 پر موجود ہے۔ بچوں، پیج نمبر 28 پہ اس سبق کی مشق موجود ہے۔ تفصیلی جواب لکھیں، جمعے کے دن کی فضیلت بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب موجود ہے۔ سوال: جمعے کے دن کی فضیلت بیان کریں۔ جواب: یوم جمعہ ہفتے کا سب سے افضل اور بابرکت دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جمعے کا دن عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس دن مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا چاہیے۔ یوم جمعہ رحمت و برکتوں والا عظیم دن ہے۔ دوسرا سوال ہے، نماز جمعہ کی فرضیت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب آپ لکھیے گا۔ نماز جمعہ کی اہمیت اور فرضیت، اس عبارت میں آپ پہلی لائن سے یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک لکھیں۔ اسلامی عبادت میں نماز جمعہ کی بہت اہمیت ہے۔ نماز جمعہ صرف مسلمان مردوں پر فرض ہے، خواتین، مریض، مسافر اس سے مستثنیٰ ہیں۔ پہلے آپ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے، اس کے بعد پیارے بچوں آپ لکھیں گے یہاں سے، نماز جمعہ کے لیے تمام مسلمان مرد مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں سے لے کر آپ لکھیں گے، جمعہ مبارک کے آداب میں سے ہے کہ خطبہ خاموشی سے سنا جائے، خطبے کے دوران بات کرنا سختی سے منع ہے۔ یہاں تک لکھ لیں گے۔ اب آپ اس عبارت کو اپنے الفاظوں میں لکھنا چاہیں بچوں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں۔ اب ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کا جواب اس پیراگراف میں موجود ہے، نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد۔ تو یہ جو معاشرتی فوائد ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، تو آپ مختصر کر کے چند اہم معاشرتی فوائد لکھ لیں، جیسے کہ یہ ایک باشعور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جمعے کے اجتماع کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ جو نمبر 3 ہے، اور یہ آخری والا لکھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز میں امیر غریب اعلیٰ ادنیٰ کا فرق مٹ جاتا ہے، مسلمانوں میں معاشرتی مساوات پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری اور برتری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ 2 اہم پوائنٹ لکھ لیں اس سوال کے جواب میں۔ اب ہمارے پاس ہے مختصر جواب لکھیں، حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ والی حدیث جو ہے وہ موجود ہے صفحہ نمبر 26 پر۔ یہ دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے، پہلے مختصر سوال کا جواب۔ آپ نے اس حدیث کو بھی خوشخط کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ دوسرا مختصر ہے، قرآن مجید میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 27 پہ یہ رہا، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے۔ اب سوال ہے، نماز جمعہ کے کوئی 2 آداب لکھیں۔
تو 2 آداب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 کہ نماز جمعہ کے لیے جب مسجد میں جائیں تو جگہ جہاں ملے خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور ایک آداب آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا سنت ہے. تو یہ 2 آداب بچوں آپ لکھ لیں، یا اور بھی کوئی 2 آداب آپ اپنے پاس سے لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں. نماز جمعہ ادا نہ کرنے والوں کو حدیث میں کیا وعید سنائی گئی؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب یہ ہے، حدیث میں اس کی بہت سخت وعید سنائی گئی ہے. ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافل ہو جائیں گے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے. اب آئیے ہم درست جواب پہ نشان لگائیں. حدیث میں یوم الجمعہ کو کہا گیا ہے بے یوم عید. نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے نماز ظہر کے وقت. سید الایام سے مراد ہے جمعے کا دن. نماز جمعہ فرض ہے صرف مردوں پر. نماز جمعہ کی فرض رکعت ہوتی ہے 2. اب ہم آتے ہیں خالی جگہ پر کریں. تو بچوں نماز جمعہ کی اذان کے بعد کون خطبہ دیتا ہے؟ نماز جمعہ کی اذان کے بعد خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں. تو یہاں کیا آئے گا؟ خطیب صاحب. جمعہ مبارک کا خطبہ خاموشی سے سنا جائے. جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. جمعے کا اجتماع اہل اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے. نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. تو پیارے بچوں یہ آپ نے اس کی مشق مکمل کر لی ہے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی. تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور میری مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.